جی السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر خیریت ہے؟ آج 6واں کلمہ اور ساتھ ہی اس کا مختصر سا ترجمہ۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ 6واں کلمہ رد کفر یعنی کفر کے رد میں اللہم انی اعوذ بکا، الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ان اشرک بک شیئا، کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں، وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، اور مجھے اس کا علم بھی ہو، اس کا علم ہو، اور وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں، لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ، اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں ہے، تُبْتُ عَنْهُ، اور میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے، وَتَبَرَّأْتُ، اور میں بیزار ہوا، من الکفر، کفر سے، والشرک، اور شرک سے، والکذب، اور کذب سے، جھوٹ سے، والغیبت، اور غیبت سے، والبہتان، اور بہتان سے، والنمیمت، اور چغلی سے، والفواحش، اور اسی طرح بے حیائی کے کاموں سے، والبہتان، اور تہمت لگانے سے، والمعاصی کلہا، اور تمام نافرمانیوں سے، وَأَسْلَمْتُ، اور میں ایمان لایا، وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ کلمہ خصوصیت کے ساتھ 6 کلمے ہیں، اگر آپ کو 6 کلمے یاد ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے، تو کبھی بھی نہ آپ کے عقائد بگڑ سکتے ہیں، نہ آپ کے نظریات خراب ہو سکتے ہیں، اور نہ اسلام کے راستے سے کبھی بھی آپ کے قدم متزلزل ہو سکتے ہیں۔ یعنی ان کلموں کا اتنا فائدہ ہے، اتنا، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کہ یہ کلمے ہمارے ایمان کو بچاتے ہیں۔ انہی کلموں کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے اور محفوظ بھی ہوتا ہے۔ یعنی پہلا کلمہ طیب، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، اسی طرح اس کے اندر بھی اللہ کے وحدانیت، اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے، گواہی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی ہے۔ اسی طرح تیسرا کلمہ تمجید، یعنی اس کے اندر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بزرگی ہے۔ چوتھا کلمہ توحید، اس کے اندر بھی اسی طرح اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ اسی طرح پانچواں کلمہ استغفار، اس کے اندر استغفار ہے، یعنی انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، ان گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہے جو اس کے علم میں ہوتے ہیں، اس نے جان بوجھ کے کیے ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کا بھی اقرار اور اللہ سے معافی مانگتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، غلطی کے ساتھ وہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اسی طرح چھٹا کلمہ رد شرک، یہ شرک کے رد کے بارے میں ہے۔ اسی طرح اگر یہ کلمہ بھی آپ کو یاد ہو اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو، تو پھر کیا ہی مزہ، جیسے سونے پہ سہاگا۔ یعنی خصوصاً یہ چھٹا کلمہ، اس کے اندر انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے اپنی گناہوں کی، پھر انسان برات کا اظہار کرتا ہے، بیزاری کا اظہار کرتا ہے، کس چیز سے؟ من الشرک، شرک جیسی غلیظ بیماری سے، والکفر، اور کفر جیسی قبیح بیماری سے، پھر والکذب، جھوٹ جیسی بیماری سے، اسی طرح والغیبت جیسی بیماری سے، اور بدعت جیسی بیماری سے، اسی طرح چغلی جیسی بیماری، بے حیائی کے کاموں میں جو مبتلا ہوتے ہیں ان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، یہ لت پڑ جاتی ہے، اس سے انسان اللہ سے توبہ مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور بہتان جیسی، والمعاصی کلھا، یعنی تمام جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، ان سے انسان اس کلمے کے اندر اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتا ہے، جتنے اس سے گناہ سرزد ہو چکے ہوں، اور آخر میں وہ پھر کہتا ہے وَأَسْلَمْتُ، کہ میں ایمان لایا،
وَأَقُولُ اور میں یہ کہتا ہوں، علی الاعلان کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ 6 کلمے ہر مسلمان کو آنی چاہیے، اور ان کا مختصر سا ترجمہ بھی ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کلمے پڑھے ہیں۔ ان کلموں کے اندر ہم سے اللہ نے کیا وعدہ کیا، کیا اللہ نے ہم سے اقرار کروائے ہیں، اور ہم نے اللہ سے کون سے وعدے کیے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کون سے عہد و پیمان ہم نے باندھے ہیں۔ تو ہر مسلمان کے لیے یہ کلمے نہایت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے نمبر وائز آپ کو یہ تمام کلمے ساتھ مختصر ترجمے کے ساتھ اس چینل پہ اپلوڈ کر دی ہیں، تاکہ اگر کسی کے پاس کوئی ٹائم نہ بھی ہو تو وہ اس چینل کو لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے اور سبسکرائب بھی کرے، اور اس چینل پر جا کر ان کلموں کو وہ سیکھ سکتا ہے۔